بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پرانی سی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ نہیں کچھ اور لوگ بھی تھے، تو وہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس واقعے کو آج یہ 1980 کی بات ہے، تو آج بھی اسے تقریباً 45 سال ہونے کو ہیں، لیکن مجھے اس کا ایک ایک جز جو ہے وہ یاد ہے، اور وہ واقعے سے میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ ایک بہت ہی محترم بزرگ تھے، چودھری بشیر احمد ان کا نام تھا، اور وہ ساہیوال میں تھے اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں کے امیر بھی تھے۔ تو ان کا ایک بیٹا ہمارے پاس زرعی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ان سے ملنے کے لیے آئے، تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا ان سے تعلق تھا، تو ان سے یہ طے ہوا کہ ہم مغرب کی نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے اور ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ بات طے ہو گئی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو ہم کہیں اور جگہ پہ تھے، اور وہاں مسجد میں جب پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، اور چور صاحب نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم بعد میں آئے اور ہم نے نماز بعد میں اکیلے پڑھی۔ تو وہ نماز کے بعد بیٹھے، ہم تو بہت چھوٹی عمر کے تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ نے نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نے کہا جی ہم فیصل آباد کی بات ہے کہ ہم گھنٹہ گھر کے پاس سے اذانیں ہونے لگ گئیں، تو ہم نے کہا کہ اگر یہاں نماز پڑھی تو چور صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا، چلے نہ جائیں، اور ہم نے اس لیے یہاں آئے، آتے آتے نماز جماعت نکل۔ کہنے لگے کہ میں اگر صبح سے آپ کا انتظار کر سکتا تھا تو 10-15 منٹ میں اور بھی کر سکتا تھا، تو آپ کو مینیج کرنا چاہیے تھا، یا وہاں پڑھتے یا یہاں پڑھتے۔ یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے ایک مجھے فارمولہ بتایا، اور وہ فارمولہ میں نے آج تک سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ میں نے اسے آزمایا ہے، اور ہر دفعہ وہ فارمولے میں جو بات انہوں نے کہی وہ بالکل 100% سچ ثابت۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب کوئی آقا اپنے غلام سے راضی ہوتا ہے نا تو اس کو انعام دیتا ہے، اور جب اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے انعام جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ یہی دنیا کا اصول ہے، راضی ہوتا ہے تنخواہ بڑھا دیتا ہے، نہیں راضی ہوتا ہے تو کم کر دیتا ہے۔ تو رب جو ہے نا، میرا اور آپ ہم سب کا آقا ہے، اگر وہ ہم سے راضی ہوتا ہے نا تو راضی ہونے کے بعد وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دولت دے دے، نئی گاڑی دے دے یا نیا گھر دے دے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ تو سب کو دے سکتا ہے۔ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے، اور اپنے گھر آ کر اس کو انعام دیتا ہے۔ اور اکیلی نماز اکیلی ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ باجماعت نماز 27 کا ثواب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو 27 نمازوں کا ثواب دیا جب وہ آپ سے خوش تھا، اور اب آپ سے خوش نہیں تھا آج کسی وجہ سے، تو اس نے آپ سے وہ 27 نمازوں کا ثواب واپس لے لیا، اور اگر اس سے بھی زیادہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کو شاید مسجد میں آنے سے بھی آپ رک جائیں، اور کوئی آپ کو اور چیزوں میں آپ مصروف ہو جائیں۔ بات بہت درست ہے، میں نے اسے بہت دفعہ آزمایا کہ اگر آج میری نماز کے بغیر جماعت ہوئی ہے یا قضا ہوئی ہے یا میں نہیں پڑھ سکا، تو کوئی وجہ تو ہے نا ظہر اور عصر کے درمیان میں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے اور مجھ سے انعام جو ہے اس نے واپس لیا۔ اور آپ یقین کریں کہ اس عرصے میں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کو جب چیک کیا تو پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کوئی اخلاق کی، کوئی اپنے زبان سے غلط بات ہوگی، کوئی نیت سے ہوگی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا کوئی بھی کر چگلی کر دی، غیبت کر لی، کچھ بھی کر لیا، اور کوئی ایسا کام کیا جو رب کو منظور نہیں تھا، تو الٹیمیٹلی میرے رب نے اپنا جو ہے وہ آپ سے انعام واپس لے لیا۔ جب آپ لوگوں کو اور آپ نے اور خدمت خواتین ونگ نے یہ آپ کو سلیکٹ کیا کہ آپ کو ہم اللہ کے قربے کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ آپ کی کسی بات سے خوش ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ توفیق ملی ہے، ورنہ آپ کے ارد گرد آپ کی سینکڑوں نہیں سہیلیاں ہیں، دوست ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کی فیملیز میں بے شمار آپ کی کزنس ہیں، سسٹرز ہیں، وہ لوگ نہیں اگر آئے اور ان میں سے چند لوگ آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، میرے بے شمار دوست ہیں جو صرف اپنی زندگی کو آپ گزار رہے ہیں اور ہیپی ہیں کہ جی وقت آیا، چھٹی ہوئی نوکری کی، گھر آیا، بال بچوں سے کھیلے، تو اب اگر میں اپنے کام چھوڑ کر یہاں پہ بیٹھا ہوں اور کام تو میرا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو ہی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب پر اللہ کا کرم ہے جس کی وجہ سے آپ
کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے، تو اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پر بھی کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیا، اور یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے، ہماری دولت کو، ہمارے گھر کو، ہمارے گھر تو گھر ہی ہے، اب اس گھر میں اگر درسی بھی ہو جائے گا تو گھر چھوٹا تو نہیں ہو سکتا، اگر گاڑی اللہ کی راہ میں چلے گی تو گاڑی کو کم تو خرچ تو نہیں زیادہ ہو جائے گا، اگر آپ کی کھانے کی میز کے اوپر کچھ اور لوگ ضرورت مند آ جائیں گے تو کم تو نہیں ہوگا، اگر آپ نے 4 کپڑے خریدے ہیں تو ایک کپڑا کسی ضرورت مند کے لیے ہو تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ سے وہ کام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے جو بات میں سوچی جو مجھے آپ سے کرنا ہے وہ بڑی مختصر سی بات ہے، 2 کام میرے اور آپ کے ذمہ ہیں، اور ان 2 کاموں کی ہی جو ضرورت بھی ہے اور اس کا اجر بھی ہے اور اس کے نہ کرنے پر پکڑ بھی ہے۔ پہلا کام جو ہے وہ یہ، اور جس کو ہم بہت کم امپورٹنس دیتے ہیں، وہ ابلاغ کا ہے، وہ ایکسپریس کرنے کا ہے، وہ دوسروں کو بتانے کا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، وہ بھی پڑھا، آپ نے دین بھی پڑھا، آپ نے دنیا بھی پڑھی، یہ بھی ہے، آپ کی اپنی زندگی کے تجربات بھی ہوئے، وہ بھلے چھوٹے پیمانے پر بھی ہو۔ ایک چرواہا ہے، اس کو بھی تجربے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح سے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو بھی تجربے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک علم کی شکل میں، ایک اسکل کی شکل کے اندر موجود ہیں، اور اب آپ پر فرض یہ بنتا ہے کہ آپ یہ بات دوسروں تک پہنچائیں۔ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ حدیث جو بخاری شریف میں امام بخاری نے اکٹھی کی، مجھ سے، میرے سمیت اور آج دنیا میں بسنے والے کسی بھی انسان کا کوئی بھی تعلق جو ہے امام بخاری سے نہیں بنتا، نہ وہ ان کو جانتے تھے، 1200-1300 سال پہلے وہ گزر گئے، لیکن ان سے ہمارا تعلق ایک کتاب کے ذریعے موجود ہے۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہے امام بخاری، تو انفیکٹ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام بخاری کی باتوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی۔ یہ میرا ان سے تو، اگر وہ یہ نہ لکھتے تو کیا پھر بھی ہم امام بخاری کو جانتے؟ نہیں جانتے۔ ہم علامہ اقبال کو کیوں جانتے ہیں؟ ان کی تحریر کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہم اور بہت ساری لوگوں کی چیزوں کو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ایکسپریس کیا تھا، ابلاغ کیا تھا، اس کو لوگوں کو بتایا تھا کہ بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا میں نے یہ سیکھا ہے، یا میرا یہ تجربہ ہے۔ آپ جو اپنے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں یا جرنلز میں آپ ریسرچ پیپر پڑھتے ہیں، وہ ریسرچ پیپر کسی نے کوشش کی، کسی نے کتاب لکھی، اور اس کے بدلے میں اس کو جو پیسے ملے وہ تو مل ہی گئے ہوں گے، لیکن آپ کو بھی جو علم ملا ہے وہ اگر وہ بندہ نہ لکھتا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں اگر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا فیلڈ کون سا ہے یا جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے میں ضرور پوچھوں گا، اور آپ کے پاس جتنی بھی ٹیکسٹ بک وہ کتابیں ہیں، اگر آپ انجینئرنگ میں ہیں، میڈیکل میں ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ہیں، اکاؤنٹس میں ہیں، تو آپ کو ان کتابوں میں 90% سے پلس، اور شاید 95% سے پلس کتابیں نان پاکستانیز کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں ہندوؤں کی بھی ہیں، سکھوں کی بھی ہیں، انگریزوں کی بھی ہیں، یہودیوں کی بھی ہیں، سب کی ہیں۔ ہمارے آپ کے اساتذہ کرام کی کتابیں نہیں ہیں، نہ میرے اساتذہ کرام کی کتابیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کیا، اپنی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا کہ وہ جو سوچتے تھے وہ کرتے۔ اسی وجہ سے مجھے وہ فگر یاد نہیں ہے، لیکن موٹی سی فگر جو رفلی مجھے یاد ہے کہ بھی امریکہ کے اندر ہر سال اگر 1 لاکھ نئی کتاب چھپتی ہے، 1 لاکھ، تو پاکستان جیسے ملک میں جس کی آبادی ان سے تھوڑی سی کام ہے، وہ 35 کروڑ ہے، ہم کو 25 کروڑ ہیں، تو ہمارے ہاں ان کتابیں چھپنے کی تعداد چند ہزار بھی نہیں ہے جو نئی چھپتی ہیں، اور وہاں پہ جو کتاب چھپتی ہے وہ ملین میں چھپ رہی ہوتی ہے، اور ہماری کتاب 500 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے۔ آپ میں سے میں اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے کتنی کتابیں خریدی ہیں تو شاید آپ کو آپ کے ٹوٹل اخراجات جو ذاتی ہیں ان کا کوئی 1% بھی نہیں ہے جو آپ نے کتابوں میں خرچ کیا۔ آپ سے مراد ہماری قوم سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سیکھتے ہیں، وہ جو آپ نے لرن کیا ہے، وہ جو نالج ہے، وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے؟
اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کا نام ابلاغ ہے، ایکسپریس، کوئی ریسرچ۔ وہ اپنے تجربات اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے، بچوں سے ضرور شیئر کیجئے، چھوٹے بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کیجئے، کسی اور جگہ بیٹھے ہیں تو وہاں ضرور شیئر کیجئے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، اور ہمیں اس کو فروغ دینا چاہیے اپنی بات کو، وہ درس کی شکل میں ہو، وہ تدریس کی شکل میں ہو، وہ کسی تقریر کی شکل میں ہو، وہ کوئی اسٹڈی سرکل میں ہو، کوئی اجتماعی مطالعہ ہو، کوئی آپ مضمون لکھیں فیس بک میں، بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی ریلیں چل رہی ہوں، وہاں بھی ایک پازیٹیو بات کو آپ شیئر کریں گے تو یقینی طور پر ایک بہت اعلیٰ کام۔ میں نے اور آپ نے بھی آج کل ہم ایک دن میں سینکڑوں نئی ریلیں اور وہ پوسٹ دیکھتے ہیں۔ کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، آپ یقین کریں کہ میں اب تک اس کی خوشی سے باہر نہیں نکل سکا اس پوسٹ دیکھنے کے بعد۔ سچ اے ونڈرفل پوسٹ تھی، اور میں اس کو سلام بولتا ہوں کہ جس نے وہ اس کو شیئر کیا، اور میں نے پھر آگے ظاہر ہے مجھے اچھی لگی تو میں نے بھی شیئر کیا۔ آپ میں سے اگر اور بہت چھوٹا سا کام تھا اور انتہائی مشکل طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ہمارے دیہاتی لوگ پانی لگانے کے لیے، اگر ہم کھیت کو پانی لگانا ہو تو کھالے کی کنارہ کاٹتے ہیں، پھر پانی اندر جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ باندھتے ہیں، اچھا خاصا وہ ایک کام ہے جو، یا اب اس کے بعد ہم نے ایک سیمنٹ کا بنا لیا ہے، وہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہی پرپوز سو سمپل، اتنا سمپل اس نے اس کو دیا کہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ 5 سال کے بچے کو کہیں نا کہ یہ کھالا کو پانی کھول دے، وہ کھول دے گا، اور یہ کہیں کہ بند کر دے، وہ بند کر دے گا، میکسیمم 5 سے 7 سال کا بچہ۔ اور اس نے کیا کیا کہ یہ کھالا سمجھتے ہیں نا پانی کا، تو اس میں سے اس نے ایک پائپ نیچے سے ڈال دیا، ایک ہی دفعہ پائپ جو ہے 2-4-6 انچ کا جتنا چاہیے تھا وہ ڈال دیا، اور پائپ کے آگے اس نے پلاسٹک کی یہ جو میری ٹائر کی ٹیوب ہوتی ہے یہ ڈال دی، اور وہ چھوڑ دی، پانی آ رہا ہے ٹیوب سے باہر جا رہا ہے۔ اور جب اس نے کہا میں پانی بند کرنا ہے تو ٹیوب کو اٹھایا، کھالے کے اوپر رکھا، اور اس کے اوپر ایک اینٹ رکھ دی، بند ہو گیا۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آئی بات؟ یہ پانی آ رہا ہے نا جی، تو آگے اس نے ربڑ کی ٹیوب رکھی، جب پانی نہیں چاہیے تھا تو اس کو اٹھا کر اوپر رکھا، اوپر اینٹ رکھ دی، پانی بند ہو گیا۔ اب یہ ابلاغ تھا، اس شخص نے ایجاد کیا اور بتایا، اور پھر وہ میرا خیال 1000 میں تو وہ شیئر ہو چکا ہے، ایک دیہاتی آدمی نے چیز۔ اسی طرح سے آپ بھی زندگی میں سیکھتے ہیں، اور ہمیں اس کو آگے پہنچانا چاہیے، یہ میری پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمارا تو وہی ہے جو ہم نے کھا لیا، ہمارا وہی ہے جو ہم نے پہن لیا، اور ہمارا وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دے دیا، باقی تو یہ کسی کا ہے۔ جب آپ کوئی وراثت لکھتا ہے، اس وراثت میں سب کو ملتا ہے سوائے اس بندے کو جس کی وہ چیز ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا کہ بھی اس کا تھا ہی نہیں، وہ وارث ہے، وارثوں کا ہے۔ تو اس کے ضروری ہے کہ ہمیں جو کچھ رب نے دیا ہے اس کو تقسیم کرنے کا بندوبست کریں، یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو کوئی حساب نہیں ہے کہ بھی جب آپ دنیا سے تم آئے تھے تو پیچھے کتنی جائیداد چھوڑ کر آئے تھے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتنی تقسیم کر کے آئے تھے، کس کو دے کر آئے تھے، کتنا دیا تھا۔ جو علم میں نے آپ کو دیا، جو میں نے صحت دی، جو میں نے مرتبہ دیا، جو شہرت دی، جو میں نے تمہیں سٹیٹس دیا، جو تمہارا انفلوئنس تھا، تمہارے لکھنے کی طاقت تھی، بولنے کی طاقت تھی، تم نے یہ کیا کام کیا؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کروڑوں کی رقمیں ہوں۔ میں کہتا ہوں رقمیں کروڑوں کی نہیں ہوتی، یہ پرسنٹیج کی بات ہے۔ میرے پاس 100 روپے تھا، میں نے اس میں 100 کا 100 دے دیا، تو میں نے تو 100% اللہ کی راہ میں دے دیا۔ لیکن کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا تو اس نے 100 بھی دیا ہے، تو تب بھی وہ 0.1% بنتا ہے۔ تو خدا کے ہاں میرے نقطہ نظر سے بہت بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھی آپ کتنے فیصد اس کو دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، اور آپ کیا دے سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ارد گرد کوئی بیمار نہیں ہے جس کی آپ عیادت کر سکیں، اپنا وقت دے سکیں؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے کلاس میں جس کو کوئی کمزور ہو، کسی مضمون میں آپ اس کی مدد کر سکیں؟ کیا آپ کے محلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ویل چیئر کی ضرورت ہو تو آپ کہیں سے ویل چیئر مانگ کر اسے دے سکیں؟
طے کر لیں کہ ہر روز کوئی ایسا کام کرنا ضرور ہے جس سے اللہ کے کنبے کی خدمت، کسی کی مشکل میں کمی پیش ہو اور کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ یہ آپ کر کے دیکھیے تو رب کائنات صرف چند منٹ بھی نہیں لگاتا کہ اس کے بدلے میں آپ پر رحم کرتا ہے، آپ پہ کرم کرتا ہے، آپ سے کسی بلا کو ٹالتا ہے اور آپ کی مشکل کو دے۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو جس کی مدد میں اللہ لگا رہے گا اس کو اور کس کی مدد چاہیے۔ میں آپ کا بے حد ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ یہاں سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ کرے ہم مل جل کر اللہ کے کنبے کی خدمت کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔